السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کام کا آغاز ہم تشریح سے کرنے لگے ہیں۔ پہلے دو اشعار کی تشریح ہم کل والے لیکچر میں کر چکے تھے۔ آج مزید کام کا آغاز ہم شعر نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ شعر نمبر 3: میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ حسرت مہانی اس شعر میں اپنے خطا کار، گناہ گار، اپنے کم حیثیت ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی عطا کرتا ہے وہ رب کریم کا عطا کرتا ہے۔ درماندہ، ٹھکرایا ہوا، بارگاہ عطا حقیقی در جہاں سے عطا کیا جاتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا در۔ گناہ گار ہوں، غلطی کرنے والا ہوں۔ تو کہتا ہے شاعر حسرت مہانی اس شعر میں کہتے ہیں کہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مصیبت زدہ ٹھکرایا ہوا انسان، لیکن اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خالق کائنات، رب کائنات کی عطا کردہ ہے۔ اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا، خلط سرفرازی سے نوازا، اس کے تصرف میں تمام کائنات کی ہر نعمت کو دیا۔ قرآن نے اسے اللہ کا نائب قرار دیا، جیسا کہ فرمایا جاتا ہے ہم نے فرشتوں سے کہا ہم زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والے ہیں۔ شاعر دوسرے مصرے میں گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے کہ خالق تو نے ہمارے جد امجد حضرت آدم کو تخلیق کیا، اسے اپنی نعمتوں سے نوازا، فرشتوں سے اس کے حضور جو ہے وہ سجدہ کروایا، اس کی دل جوئی کے لیے اماں ہوا کو تخلیق کیا، جنت کو بطور ٹھکانہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی نوازشیں کی۔ وہاں پر حضرت آدم حوا سے ایک ایسی خطا ہوئی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، مگر شیطان کے جھانسے میں آئے، اس پھل کو کھایا جس سے منع کیا گیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو سخت ناپسند کیا۔ دونوں کو جنت سے نکل جانے کا حکم ہوا اور انہیں آسمان کی بجائے زمین کا باسی بنا دیا گیا۔ وہ خطا پر نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے لگے۔ اصل میں شاعر انسانی فطرت کی غمخواری کر رہے ہیں کہ گناہ نافرمانی کرنا انسان کی صفت میں شامل ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن عطا کرنا، نوازنا اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ سراپائے معصیت میں ہوں، سراپائے مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ کہ انسان خطا در خطا کرتا ہی چلا جاتا ہے، مگر رب کائنات اپنی رحمت، اپنی نوازشات کا در اس پر کبھی بند نہیں کرتا۔ وہ جب جب اللہ کی طرف مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے، جب جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا۔ انسان کے گناہ اگرچہ زمین اور آسمان کے تمام خلا کو بھر دیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ شعر اگلا جو ہے شعر نمبر 4: تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ رتبہ دان محبت، محبت کا اونچا مقام اور اس کی قدر و قیمت پہچاننے والے، رتبہ پہچاننے والے، حالت، کیفیت، شوق، ذوق، عشق، محبت۔ شاعر اس شعر میں کچھ اس طرح سے بات کر رہے ہیں، محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے میرے محبوب۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت کا تذکرہ بھی ہے، اس کو عشق حقیقی کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے وہ محبت میں، محبت کے رتبے کو، محبت کے مقام کو پہچان گیا ہوں۔ مجھے اصل میں محبت کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے، مجھے پتہ لگ گیا کہ تیری محبت میں انسان جو ہے وہ کیا حاصل کر سکتا ہے، اس کا لطف، اس کا مزہ جو ہے وہ انسان کو جب آنے لگتا ہے تو اسے کوئی بھی چیز مشکل نظر نہیں آتی۔ تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ میری حالت جو ہے وہ اس محبت میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، میں تیری طلب، تیری محبت، تجھے کھوجنے کے لیے کہاں کہاں گھوم رہا ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں، لیکن جو ہے وہ تیری محبت جو ہے وہ مجھے مل نہیں رہی، میں جو ہے اسے اپنے لیے کم سمجھتا ہوں۔ علامہ اقبال جیسے کہتے ہیں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔
دراصل شاعر کی نظروں میں محبوب کا سراپا جو ہے اس کے غمگین ہونا اور اس کی محبوب کی خوشی سے تسکین پانا اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ محبوب ہمیشہ جو ہے وہ شاعر کے لیے ایک سنگ دل جو ہے وہ ہستی ثابت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نوازشات اور اس کے کرم کی کوئی حق نہیں، لہٰذا شاعر یہاں اللہ تعالیٰ کو اپنی حالت کی طرف توجہ دلانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اس کو عشق مزاجی کی طرف لے جائیں تب بھی اس کا یہی مطلب ہوگا کہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تیرے شوق میں، تیری لگن میں، تیری چاہت میں میری حالت کیا ہو گئی ہے، لہٰذا تو میری طرف متوجہ ہو، میری بات سن، میرے درد کا درما کر، علاج کر، تو میں کچھ سکون پاؤں۔ عشق انسان کو گھن کی طرح لگ جاتا ہے، وہ محبوب کو اپنے لیے جو ہے حرز جاں بنا لیتا ہے۔ اس کی حالت اس قدر ناگفتہ بے ہو جاتی ہے کہ لب خاموش ہوتے ہیں لیکن آنکھیں اظہار کرتی ہیں۔ ایک آزار دھڑکتا ہے یہاں سینے میں، اب مجھے کیسے بتائیں کہ محبت کیا ہے، اب تجھے کیسے بتائیں کہ محبت کیا ہے۔ شعر نمبر 5۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب ایک راہ کی ابتدا ہو گئی ہے، کہ ہم شاعر یہاں کہتے ہیں حضرت معانی کہ ہم جب کسی کام کی ابتدا کر لیتے ہیں، کسی کام کا آغاز کر لیتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے انجام کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ شاعر غزل کے مقطع میں اپنے جذبہ صادق کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اے حضرت تو آخرکار اپنی منزل مقصود کو ضرور پالے گا، کیونکہ منزل کو پانے کے لیے ہمیشہ جذبہ صادق، سچا جذبہ جو ہے وہ کام آتا ہے۔ کمزور لوگ کبھی منزل کو پا نہیں سکتے، کیونکہ عشق کے راستے میں بڑے کٹھن مقامات آتے ہیں۔ وسیع شاہ کہتے ہیں مجھے بہت سمجھایا تھا دوستوں نے وسیع، عشق وہ دریا ہے جو بچوں کو نگل لیتا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ جب کسی سفر کا آغاز کر دیا جائے تو پھر تمام رکاوٹوں کو عبور کرنا انسان کے لیے جو مشکل نہیں رہتا، اس کا جذبہ جو ہے وہ اس کو منزل مقصود تک لے جاتا ہے۔ سچی لگن ہو تو انسان اپنے مقصد کو ضرور پا لیتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ چلنے والے ہمیشہ کامران ٹھہرتے ہیں اور ٹھہرنے والے ہمیشہ نادم ہوتے ہیں۔ بلند ہمت لوگوں کا نظریہ حیدر علی آتش کا یہ شعر جو ہے وہ اس طرح سے بن جاتا ہے۔ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے، گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اسی کام کے ساتھ ہم اپنی مشق کا تھوڑا سا کام بھی کر لیتے ہیں۔ اس میں مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے شاعر کے ہاں مصیبت کی راحت فضا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رضائے الہی کے سلسلے میں پیش آنے والی ہر مصیبت اس کے لیے باعث اطمینان ہے، کیونکہ یہ قرب الہی کا ایک ذریعہ ہوگی۔ کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ اللہ کے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے۔ کیوں؟ اس لیے پر امید ہے کہ وہ منزل کی طرف سفر کی ابتدا کر چکا ہے، اسے ضرور اس کی منزل جو ہے وہ مل جائے گی۔ اسی طرح سے ہم سوال نمبر 2 کریں گے۔ متن کے حوالے سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ کون سی چیز راحت فضا ہو گئی ہے؟ مصیبت۔ شاعر نے کس چیز کو رہنما ٹھہرایا؟ محبوب کی تمنا کو۔ کون سا راستہ ہے جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے؟ دیار وفا۔ انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ ابتدا کرنا۔ غزل کے قوافی اور ردیف کو الگ کرنا ہے۔ قافیہ اور ردیف۔ اس غزل میں جو قافیے ہوں گے وہ ہوں گے فضا، رہنما، صبا، خطا، کیا، ابتدا، اور ردیف ہوں گے ہو گئی ہے۔ یہ تمام ردیف ہیں۔ معنی ہم تشریح کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو غزل کا کام بچتا ہے وہ ہے مطلع اور مقطع۔ مطلع
اس کے معنی طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ اسلام میں کسی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں بشرطے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ مقطع غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہیں گے۔ اگر تخلص موجود نہ ہو تو وہ شعر مقطع نہیں ہوگا بلکہ آخری شعر ہوگا۔ ناصر کاظمی کی ایک غزل کا مقطع: وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اس میں ناصر اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، لہذا یہ مقطع ہے۔ آج کے کام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔